العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. باب قول اللہ عز وجل ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ الى قوله تعالی غفور حلیم. وبه قال حدثنا الامام البخاری قال لی طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس فيما عرضتم يقول إني أريد التزويج ولو وددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. فقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله تنقضي العدة. سامنے جو ترجمۃ الباب ہے قرآن مجید کی آیت کو لے کر حضرت مصنف علام رحمہ اللہ نے ترجمہ منعقد کیا ہے. ترجمہ ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. یہ لمبی آیت ہے. او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن. آپ پوری آیت تو اس کا حاصل سن لیں تو بات سمجھ میں آ جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ لا جناح علیکم فیما عرضتم به، اور تم پر کوئی حرج اور گناہ نہیں
اس پیغام میں جو تم اشارے کنائے میں عورتوں کو دو۔ اس آیت کا تعلق اصل میں متوفی عنہا زوجہا، یعنی وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر چکا ہے اور عورت ابھی عدت میں چل رہی ہے، تو کہہ لیجئے معتدہ وفات ہے یہ، اس کے تعلق سے اس آیت میں چند مسئلے بتلائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو تم اشارے کنائے میں کوئی پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، چونکہ اس کا شوہر مر چکا ہے اور آپ اب اس کو یعنی کوئی دوسرا آدمی اس کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اشارے کنائے میں کہو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو اور انتظار کرو کہ وہ عدت سے فارغ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر تم ان سے پوشیدہ طور پر عہد و قرار مت لے لو، ہاں معروف طریقے پر بات کہہ سکتے ہو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی بات بھی پکی مت کرو یہاں تک کہ نوشتہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی عدت اس کی مکمل ہو جاوے، مدت اس کی انتہا کو پہنچ جاوے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ ساری باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ فَاحْذَرُوهُ، لہذا اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخش دینے والے اور بہت حلم والے ہیں۔ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، یعنی ترجمۃ الباب میں جو آیت مختصر مذکور تھی وہ پوری آیت پڑھ کر آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ آپ اگر دھیان دے رہے ہوں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ اس میں کون سی بات بتلائی جا رہی ہے۔ خلاصتاً آپ سمجھیں کہ اس میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، انتقال کر جاوے، تو اس عورت کو وفات کے زمانے میں یعنی عدت وفات کے زمانے میں، عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام صراحتاً نہ دیا جاوے۔ نمبر 2، اشارتاً کنایتاً ایسی بات کہنا جائز ہے۔ نمبر 3، نکاح عدت کے زمانے میں کر لینا یہ حرام ہے۔ نمبر 4، دل میں ارادہ رکھنا کہ یہ عورت عدت سے پاک ہو جائے گی تو میں اس سے نکاح کر لوں گا، اپنا پلان اپنے دل میں رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ انہی باتوں کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اب نیچے آثار کے ذریعے سے ان آیات کی مرادیں آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ مثلا پہلی بات کی وقال علی طلق حدثنا زائدۃ عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس، امام ترمذی کہتے ہیں کہ مجھ سے
طلق ابن غنام نے یہ بات کہی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو زائدہ نے یہ بات بتائی، اور زائدہ نے یہ بات سنی منصور سے، منصور نے مجاہد سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے، ابن عباس سے کیا بات سنی؟ فیما ارستم بھی، فیما لا جناح علیکم فیما ارستم بھی من خطبۃ النساء، اس آیت کی تفسیر کے متعلق ابن عباس نے ایک بات بتائی، وہ بات حضرت مجاہد یہاں نقل کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں بتلایا کہ معتدہ سے یہ کہنا لا جناح علیکم فیما ارستم بھی، جو حرج نہیں ہے، اس میں کیا بات کہی گئی؟ معتدہ سے کہنا کہ میرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، اتنا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا یوں کہنا میری خواہش ہے کہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو میں شادی کر لوں گا، یہ اشارے میں بولنا یا بالکل صراحت نہ کرنا، اس کی اجازت ہے۔ وقال القاسم یقول انک علی کریم، یہ قاسم ابن محمد ابن ابو بکر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس خاتون سے نکاح کی بات صراحتاً نہ کی جائے، لیکن اس طرح کہے انک علی کریمتن، تو میری نگاہ میں ایک معزز اور شریف خاتون ہے، وانی فیک لراغب، اور میں آپ سے نکاح کی رغبت رکھتا ہوں، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی طرف بھلائی ہانک کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ تک اس خیر کو پہنچائیں گے۔ یہ کہے یا اس کے مانند کوئی اور بات کہے، یہ اس آیت کی مراد میں یہ دو تین باتیں قاسم ابن محمد ابن ابی بکر نے کہی۔ وقال عطاء، اور حضرت عطا نے کہا یعرض ولا یبوح، اشارہ سے تو کہے، صراحتاً نہ کہے، کیا کہے؟ ان لی حاجتا وابشری وانت بحمد اللہ نافقہ، یعنی اشارے کی زبان میں بولے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کے لیے بڑی بشارت کی بات ہے کہ آپ بحمد اللہ نافقہ ہیں، یعنی لائق فائق ہیں۔ نافقہ کہتے ہیں وہ سامان جو اس قابل ہو کہ قبول کر لیا جاوے، یعنی نکل جانے والا سکہ، چلنے والا سکہ، یہ کھوٹے سکے کی ضد ہے۔ نافقہ جو صحیح سکہ ہو، جو چل سکتا، تو اس طرح سے حضرت عطا کہتے ہیں کہ ایسی خاتون جو عدت وفات میں اپنا وقت گزار رہی ہے، اس سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان لی حاجتا وابشری، مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور آپ خوش رہو، بشارت سن لو کہ آپ بحمد اللہ میرے لائق ہیں، یعنی میرے نکاح میں آپ چل سکتی ہیں، بیٹھ سکتی ہیں۔ وَتَقُولُ هِيَ قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، اور وہ کہہ دے کہ آپ نے جو کہا اس کو میں نے سن لیا، میں اچھی طرح سے اس کو سن رہی ہوں۔ وَلَا تَعِدُ شَيْئًا، البتہ اس کے آگے کوئی وعدہ ابھی نہ کرے۔ وَلَا يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا،
اور عورت کا کوئی سرپرست اس کے بتلائے بغیر کسی سے کوئی اس کی نکاح کے سلسلے میں قول و قرار نہ لے، کوئی وعدہ نہ کرے۔ وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، بتایا کہ جب تک عدت چل رہی ہے عورت بھی وعدہ نہ کرے، مرد بھی اس صراحتاً اس سے اس معتدہ وفات سے، معتدہ موت سے نکاح کی صراحتاً کوئی بات نہ کرے، لیکن اگر کر ہی لیا، یعنی عورت نے عدت کے زمانے میں کسی سے وعدہ کر لیا، پھر عدت کے گزر جانے کے بعد اس مرد سے اسی وعدے کے مطابق نکاح صحیح طریقے پر کر لیا تو لم یفرق بینہما، کر لیا تو اب منعقد ہو چکا ہے، تفریق نہیں کی جائے گی۔ ہاں یہ تھا کہ اس عدت کے پیریڈ میں، اس زمانے میں اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی وعدہ نہیں کرنا چاہیے، مگر چونکہ نکاح کیا ہے عدت کی مدت گزرنے کے بعد، اور اب وہ پہلے شوہر سے، شوہر ماضی سے بالکل وہ چونکہ فارغ ہو چکی ہے اور نئے نکاح کے قابل ہو چکی ہے، اس لیے اب کوئی حرج نہیں ہے۔ وقال الحسن، اور حضرت حسن بصری نے کہا، حسن سے مراد حسن بصری، لا تواعدوہن سرا، حسن بصری نے کہا خفیہ وعدہ سے زنا مراد ہے۔ یعنی اس آیت میں حضرت حسن بصری نے کہا کہ یہاں تو ولا تواعدوا سرن سے زنا مراد ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس تفسیر میں تأمل ہے، یعنی یہ تفسیر مقبول نہیں ہے، کیونکہ زنا کا وعدہ نہ تو سرن صحیح ہے نہ جہرن صحیح ہے، اس لیے ولا تواعدوہن سرن، یہاں پوری آیت کی تشریح زنا سے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ کی تفسیر میں اے حتیٰ تنقضی العدہ، یعنی ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر یہ بتلائی، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ کی تفسیر بتلائی، حتیٰ تنقضی العدہ، یعنی عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، تو عدت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت میں معتدہ وفات کے متعلق چند مسائل تھے، اس کے اگلے نکاح کے مقدمات کے سلسلے میں چند ہدایات تھیں، جن کو ان آثار کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرمایا، جس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.